ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ البقرہ آیت نمبر 26، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ آیت جو کہ یہ کہہ رہی ہے کہ اس کا لفظی جو ترجمہ بنتا ہے یہ ہے کہ اللہ کوئی شرم محسوس نہیں کرتا اس سے کہ وہ کسی چھوٹے سے مچھر کی مثال دے یا اس سے بھی بڑھ کر۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ جو مومن ہونا چاہتے ہیں، جو اپنے عقل اور شعور کے زور پر زندگی بڑھاتے ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی مثال ہے اور اللہ کی کائنات میں ہر چیز مہم ہے، اور جب عدم سے بنانا ہے تو ہر چیز ہی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی چھوٹی چیز یا بڑی چیز۔ وہ تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن وہ جو بدنیتیں ہوتے ہیں، جو انکاری ہوتے ہیں، جو بھاگنا چاہتے ہیں، جو بہانہ ڈھونڈنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ واہ جی واہ، اب اللہ نے یہ مثالیں دینا شروع کر دی ہیں، یہ بھی کوئی مثال ہے۔ بڑے بندے بڑی باتیں کرتے ہیں، اللہ اگر عظمت والا ہے تو اس کے لیے تو مناسب نہیں ہے کہ وہ مکھیوں اور مچھروں کی باتیں کرے۔ اس سے چاہتا کیا ہے؟ آیا ہدایت دینا چاہتا ہے یا ہدایت سے ہٹانا چاہتا ہے؟ ایسی مثالیں دینے کا کیا بنتا ہے؟ اچھا، یہ مثال یہاں دی ہے، یہ بات کی ہے آیت نمبر 26 میں اللہ نے۔ یہاں پہلا سوال تو یہ بنتا ہے کہ پیچھے سے جو گفتگو آ رہی ہے کہ اللہ نے دعوت دی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، پھر اس کے لیے عقلی دلیل دی ہے، پھر خوشخبری والی ترغیب دی ہے، پھر ڈرانے والی بات یا خطرات جو نہ ماننے کے خطرات ہیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ یہ آیت جس میں مچھر کی بات شروع کر دی اور یہ کہ اللہ کو اس سے کوئی شرم نہیں کہ وہ مچھر کی بات کرے یا کوئی اس سے بھی بڑھ کر کسی چھوٹی چیز کی یا بڑی چیز کی بات کرے، تو اس کا یہاں کیا جوڑ بنتا ہے؟ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ اس کا یہاں کیا تک بنتا ہے؟ مفسرین
اس قسم کی باتوں سے نا بس پتلی گلی سے گزر جاتے ہیں، اور اکثر ایسے کرتے ہیں دقیق مفسرین بھی ہیں جو اس چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ آخر ابھی کچھ لوگوں نے کتابیں لکھ دی ہیں، اس پر کتابیں آ گئی ہیں جن میں صرف یہ بحث کی گئی ہے کہ ان آیات کا پچھلی آیات سے کیا ربط ہے، ہر صورت کا کیا جوڑ ہے، آیات کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ ایسے تھوڑا ہی ہے پیچھے سے کیا گفتگو ہو رہی ہے اور یہاں سے ایک دم ان اللہ لا یستحیی کہ اللہ کو کوئی اس حوالے سے حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے، کہ وہ محسوس نہیں کرتا ہے شرم، جیسے کہ بھائی کوئی انسان شرم محسوس کرے۔ تو یہاں اس کا کیا تعلق بنتا ہے؟ تو تھوڑی سی توجہ چاہتا ہے قرآن، اسی لیے تو کہا ہے کہ تدبر کریں، قرآن کو ایسے مت لیں کہ بس ٹھیک ہے ایک کتاب ہے، گفتگو ہے، نہیں، اس میں تدبر چاہیے، یعنی بیٹھ کر سوچ کر آرام سے کھنگال کر اس کی ساری آیات کو، اگلی پچھلی آیات کو دیکھ کر ایک نتیجے پہ پہنچیں، سرسری طور پر نہ لیں اس کو، قرآن کو سرسری طور پر نہ لیں۔ تو جب ہم اس کی پچھلی آیات کو دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، قرآن کی بات کی ہے اور پھر چیلنج کیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی اس میں شک گمان ہے، کوئی آپ کے خیال میں یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو پھر آپ بھی انسان ہیں، جو اس کے پاس یہ کلام آیا ہے وہ بھی انسان ہے، تو آپ اس جیسا کوئی کلام پیش کر دیں، اکیلے میں نہیں کر سکتے ہیں تو جتنوں کو جمع کر سکتے ہیں سب کو اکٹھا کر لیں اور پیش کر دیں، تو آپ کبھی نہیں کر سکیں گے۔ اس ضمن میں یہاں خدا کریم فرماتا ہے، اس کی تھوڑی سی وضاحت کے لیے فرما رہا ہے کہ جب کلام پیش کرنا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ وہ اپنے کلام میں، وعلیکم السلام، وہ اپنے اس کلام میں مچھر کی بات کرے یا مکھی کی کر دے یا مکڑی کی بات کر دے، پھر بھی اس کی کلام کی جو بلندی ہے اس میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جیسے کہ عام طور پر ادبا میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ایسے چھوٹی اور گھٹیا چیزوں کی باتیں نہیں کرتے ہیں تاکہ ان کے کلام کی جو ہے وہ بلندی برقرار رہے اور وہ چھوٹی باتوں کی طرف نہ آئیں، بڑے موضوعات پہ جب بات کی جاتی ہے تو اس کی اہمیت اور ہوتی ہے۔ تو اس لیے جو ادبا ہوتے ہیں یا جو بھی کلام پیش کرنے والے ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنے کلام کو کسی اچھے موضوع کے بارے میں بات کریں، کسی ایسے بہت ہی ناقص اور گھٹیا اور نیچ قسم کے موضوع کی طرف نہ آئیں، کیونکہ اس سے آپ کے کلام کی اہمیت ہی کم ہو جاتی ہے۔ اگر کہیں مقابلہ ہو رہا ہو، مثال کے طور پر ادب کا، نظم کا، شعر و ادب کا کہیں مقابلہ ہو رہا ہو تو وہاں موضوع بہت مہم ہوگا۔ اگر کوئی بندہ آ کر وہاں مثال کے طور پر بہت ہی نیچ قسم کے انسانی خصائل پر بات شروع کر دے، مثال کے طور انسان کے دھونے، نہانے، پانی استعمال کرنے اور اس قسم کے مسائل کو بڑی اس میں اپنے ادب کے کلام میں لے آئے تو کیا ہوگا؟ یقیناً اس کو اتنا پسند نہیں کیا جائے گا، اس کے کلام کی قیمت نیچے آ جائے گی۔ اور اس کے مقابلے میں کوئی ہو جو مثال کے طور پر بڑی بڑی باتیں
قوانین، انٹرنیشنل باتیں، یونیورسل باتیں، جہانی باتیں، آسمانی باتیں اور پتہ نہیں کیا کیا اپنے جیسے کہتے ہیں کہ زمین و آسمان کے کلابے آپس میں جوڑ دے تو اس کی کلام کو کیا لیا جائے گا؟ بڑا لیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ ہماری کلام میں یہ فرق نہیں ہے کہ مکھی کی بات کر دیں تو بھی کلام کی بلندی اتنی ہی رہے گی اور آپ کو اس جیسا کلام پھر بھی نہیں آپ پیش کر سکیں گے۔ مچھر کی بات کر دیں تو بھی ایسے ہی ہے۔ اس لیے یہ جملہ خدائے منان نے اس پچھلے جملے کے ضمن میں جس میں کہا تھا کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کلام الہی ہے یا نہیں تو آپ اس جیسا کلام پیش کر دیں۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور اپنے ساروں کو جمع کر لیں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ کلام میں آپ کی مدد کریں، تو کوئی نہیں کر سکے گا۔ اس لیے یہاں خدائے منان نے یہ بات کی ہے۔ کچھ مکی آیات میں، دوسری مکی سور میں اللہ نے مکڑی کی بات بھی کی ہوئی ہے۔ آپ لوگ جنہوں نے وہ صورتیں پڑھی ہوئی ہیں، سورہ عنکبوت میں ہے کہ وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ، وہاں مکڑی کی بات کی ہے کہ کمزور ترین، وعلیکم السلام، کمزور ترین گھر اگر دنیا میں کوئی ہے تو وہ کس کا گھر ہے؟ مکڑی کا گھر ہے۔ وہ ایک ضمن میں بات کی ہے، بہت ہی قیمتی بات ہے وہاں۔ یا ایک اور جگہ کہا ہے کہ یہ جو جن کو آپ نے بڑا بنایا ہوا ہے، جن کو آپ مان رہے ہیں، کوئی ایک مکھی بنا کے دکھا دیں۔ کیا کریں؟ ایک مکھی ہی بنا کے دکھا دیں۔ تو ذباب کا لفظ استعمال کیا ہے، تو بعض لوگوں نے ممکن ہے اس قسم کی باتیں کرنا شروع کر دیں۔ واہ جی واہ، اللہ تو اب مکھی اور مکڑی اور مچھر کی باتوں پہ آ گئے۔ تو اللہ نے اس حوالے سے بات کی ہے کہ ہماری کلام کی جو بلندی ہے، آپ اسی ضمن میں بھی آپ بات کریں، اگر کرنا چاہتے ہیں تو کر کے دکھائیں۔ ہم تو اتنی لیول کی بات کریں تو بھی وہ اسی بلندی پر ہوتی ہے۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها، اللہ کو اس بات سے کوئی ڈر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں ایک بات مہم جو اور بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے لیے حیا کا لفظ استعمال کیا ہے، شرم کا۔ کچھ انسانی جذبات ہیں، اللہ ان کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے، حالانکہ وہ اللہ میں وہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں۔ اللہ ان سے بری ہے، اللہ ان سے بالاتر ہے، اللہ اعظم ہے اس سے کہ وہ یہ چیزیں اللہ میں پائی جائیں۔ جیسے کیسے؟ جیسے یہی حیا کا مادہ۔ اب حیا تو انسانی کمزوری کا شاخسانہ ہے، انسانی احساسات کا حصہ ہے، یہ کمزوری ہے۔ حیا متاثر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ کسی سے متاثر نہیں ہوتا ہے۔ غضب بھی اسی طرح ہے، اللہ نے اپنے طرف غضب کا نسبت دی ہے، جیسے غیر المغضوب علیہم میں ہم پڑھ چکے ہیں، یا غاضب اللہ علیہم میں دوسری آیت میں یہ لفظ بولا ہے۔ اللہ کو غضب آنا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے، یعنی اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ متاثر نہیں ہوتا ہے۔ اور غضب کس کو آتا ہے؟ جو متاثر ہوتا ہے۔ یا یہ ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، اللہ محبت کرتا ہے محسنوں سے۔ اللہ کی طرف سے محبت کمزوری ہے، محبت کمزوری کی دلیل ہے۔ جو کمزور ہوتا ہے محبت کرتا ہے، وہ اپنے اندر ایسے احساسات فیل کرتا ہے، اس سے مجبور ہو کر وہ محبت کی طرف آتا ہے۔ رضایت بھی اسی طرح ہے، رضی اللہ عن المؤمنین، راضی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کسی کے کام سے کیا ہوتا ہے؟ متاثر ہوتا ہے، وہ کام اس کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ ان چیزوں سے سب سے کیا ہے؟ بالاتر ہے، بری ہے، وہ صمد ہے۔ بس یہ چیزیں کیوں ایسے اللہ اپنی طرف نسبت دے رہا ہے؟ جیسے یہاں ان اللہ لا یستحیی،
دوسری بھی بہت سارے. تو یہ خود جو ہے نا یہ ایک چیز اس طرح کی ہے کہ اللہ کو اپنی بنائی ہوئی اس مخلوق سے، انسان سے اتنی اس انسان کی اللہ کے نزدیک اتنی اہمیت ہے، اتنا کچھ انسان کو اللہ نے دیا ہوا ہے اور اس کو خلیفہ بنانے کی جو ٹھانی ہے اور اس میں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن روحی قرار دیا ہے. تو اس انسان کو قیمت دار بنانے کے لیے اللہ بعض انسانی رویوں کو اپنی طرف نسبت دیتا ہے تاکہ انسان کو بلند کرے، تاکہ انسان کو یہ بتائے کہ اے انسان تمہیں میں نے بہت اہمیت دی ہے، تمہیں شرف بخشا ہے کہ حتیٰ تمہاری اداؤں کو، تمہارے احساسات کو میں اپنی طرف نسبت دے رہا ہوں. کیسے؟ یہ کس طرح ہوتا ہے؟ جیسے آپ یہ کرتے ہیں نا، مثال کے طور پر ایک بڑا آدمی ہے، ایک بچے کے ساتھ وہ اس کو بہلانا چاہتا ہے، اس کو خوش کرنا چاہتا ہے، تو وہ بچے والی عادات، بچے والے انداز اپنانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ کیا ہو، وہ بچہ جو ہے یہی اس کے ساتھ جو ہے وہ مانوس ہو اور وہ بھی سمجھے کہ یہ بھی بچہ ہے، حالانکہ وہ تو بچہ نہیں ہے، وہ تو بڑا ہے، لیکن وہ بڑا بچہ بن کر اس کے ساتھ کھیلتا ہے، اس کے ساتھ وہی حرکات کرتا ہے جیسے کہ وہ بچہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ اس کے ساتھ اس کی شان کے بھی خلاف ہیں اور وہ اس کے لیے ہیں بھی نہیں، وہ اس طرح حقیقت میں نہیں کر رہا ہے، لیکن وہ بن کر ایسے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ اس بچے کو یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ کیا ہے، تو بھی کوئی کم چیز نہیں ہے، تو کوئی کم چیز نہیں ہے، ہم جو ہے نا تو بھی مل سکتا ہے، تو بھی ایک ایسے اس طرح کا ہو سکتا ہے. تو وہ اپنے آپ کو اس طرح بناتا ہے اس بچے کے ساتھ کھیلنے کے لیے. حتیٰ بولتا بھی اس طرح ہے. بچہ اگر کوئی تھوڑا بہت تھوتلا بولتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ تھوتلا ہو کے بولتے. جیسے مائیں بولتی ہیں، وہ بچے کے ساتھ کیسے بولتی ہیں، حالانکہ وہ تو ٹھیک ہیں، لیکن بچے کے ساتھ کس طرح بول رہی ہوتی ہیں. بعض اوقات وہ اس طرح جس طرح کہ بھائی وہ بھی بچہ چھوٹا بن کر بھائی وہ اس طرح تھوتلے انداز میں اور خاص قسم کے انداز اپنا کر وہ بولتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا کیا ہے، وہ ایک انس کا رابطہ قوی تر ہو، یکسانیت پیدا ہو، ایک جیسے ہونے کا کوئی ایسے تھوڑا سا شائبہ پیدا ہو اور وہ کیا ہو، قرب کا احساس ہو. تو یہاں یہ جو نسبت دیے ہیں اللہ نے یہ احساسات، اسی طرح حتیٰ جو انسان کے اعضاء ہیں، جسمانی اعضاء بعض، ان کو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہے. وجہ اللہ، ید اللہ. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تاکہ ان کو کیا کرے، انسان کو تھوڑا سا اور بھی قرب کا احساس دلائے، اس کو کہے کہ تو بھی کم چیز نہیں ہے. جو چیزیں حالانکہ اللہ سے دور ہیں یہ چیزیں، لیکن ان کو نسبت اس لیے دی ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو بہتر درجے پہ قرار دے کر اپنی اہمیت کو سمجھے کہ یہ کوئی کم چیز نہیں ہے. اس لیے یہاں بھی، اور یہاں اس میں یہاں کیا معنی ہوگا، ان اللہ لا یستحی، حیا کس چیز کا باعث بنتا ہے؟ حیا رکاوٹ بنتا ہے نا. حیا کیا بنتا ہے؟ رکاوٹ بنتا ہے. تو یہاں معنی یہ ہوگا ان اللہ لا یستحی، یعنی اللہ کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. حیا جب انسان کو آتا ہے تو وہ کسی کام کے کرنے سے کیا بن جاتا ہے؟ رکاوٹ بن جاتا ہے، وہ کام بندہ نہیں کرتا ہے. جب غضب کوئی ہوتا ہے، جب اللہ اپنی طرف غضب کی نسبت دیتا ہے کہ ان اللہ غضب اللہ علیہم مثلا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ غضب کی وجہ سے کوئی انسان دوسرے انسان سے کیا ہوتا ہے؟ دور ہوتا ہے. تو اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ غضب اللہ علیہم، یعنی یہ لوگ ہم سے دور ہیں، اللہ سے دور ہیں. جب راضی اللہ کہتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ راضی اللہ من المؤمنین، وہ یعنی جب انسان ایک دوسرے سے راضی ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک دوسرے کے قریب آ جاتے ہیں.
ایک دوسرے کے کیا ہوتے ہیں؟ قریب ہوتے ہیں. یہ قرب کی علامت ہے. تو راضی اللہ قرب کی علامت ہے، غاضب اللہ دوری کی علامت ہے. یہ ان اللہ لا یستحیی یعنی اللہ سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اور محبت کیا ہے؟ محبت بھی قرب کی دلیل. اگر اللہ کہتا ہے کہ ان اللہ یحب المحسنین، محسنین کے ساتھ محبت کا، اللہ کا محبت کرنا محسنین کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے. اللہ کی محبت محسنین کے ساتھ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ کوئی محب دوسرے محب کے ساتھ قریب ہوتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ قریب ہوتے ہیں، تو اسی طرح وہ بندہ جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے یعنی وہ بندہ قریب ہے. اس چیز کو اس زاویے میں، اس الفاظ میں جو ہے اللہ بیان کرتا ہے. یہ بعض چیزیں جو اللہ نے اپنی طرف نسبت دی ہیں، حقیقت میں یہ اللہ کے ساتھ ان کی نسبت ہے نہیں، بس وہ ان کا معنی لینا ہوتا ہے کہ جو اس میں پایا جاتا ہے. ان اللہ لا یستحیی، اللہ کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یعنی جو معنی ہم نے آپ کی دوستوں کی خدمت میں معنی کیا ہے تو اس کا معنی بنے گا کہ اللہ کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی معنی اور ایسی چیز نہیں ہے جس سے روک سکے، کوئی روک نہیں ہے. یضرب مثلا ما بعوض، کہ دے مثال، یضرب مثلا یعنی یضرب، ضرب مثلا یعنی مثال دینا. یہ ضربہ کا جو فعل ہے یہ جب اس طرح کے محاورے میں، یہ تقریباً محاورتاً اس طرح استعمال ہوتا ہے کہ ضرب مثال کرنا یعنی مثال دینا. پس یضرب مثلا یعنی مثال دے، کوئی بھی، ما یعنی کوئی بھی مثال دے. اللہ کے لیے کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے اس میں کہ وہ کوئی بھی مثال دے سکتا ہے. بعوضتاً، چاہے وہ اس چھوٹے مچھر کی ہو، مچھر کی اقسام ہے نا، تو ان میں سے جو چھوٹی قسم ہوتی ہے نا، بالکل ایسے نحیف سی ہوتی ہے، بہت ہی نحیف سی ہوتی ہے. آج کل تو بڑے پھیلے ہوئے مچھر آ گئے ہیں، اچھے خاصے رنگدار اور پھیلے ہوئے اور لمبے ہیں جی. تو جو بالکل چھوٹے والی قسم ہوتی ہے نا اس کی، اور تقریباً وہ ظاہراً وہ اس کے لیے وہ بھی ہوتا ہے، اس کے پاس بین بھی ہوتی ہے ایک، جی وہ کان میں آ کر بین بجاتا ہے، اس کی بین سے لگتا ہے کہ واہ جی واہ بڑی شے ہے یہ تو. ہاں، اپنی اس کی مقدار دیکھیں اور اس کی بین کی آواز دیکھیں کہ سوتے بندے کو جگا دیتا ہے. ہاں، اور عین کان کے قریب آ کر جو ہے وہ بین بجاتا ہے. خواب بعوضتاً فما فوقہا، یا اس سے بھی بڑھ کر. اب فما فوقہا اس میں مفسرین پھر تھوڑا سا جو ہے نا تردد کا شکار ہوئے کہ کچھ نے کہا کہ فما فوقہا سے مراد یہ ہے کہ مچھر یا اس سے بڑی چیزیں جیسے مکھی ہے، یا پھر اس کے بعد اور چیزیں، مثالیں، بہت مثالیں موجود ہیں. آسمانوں کی مثالیں، زمین کی مثالیں، انسانوں کی مثالیں، حیوانات کی مثالیں، پرندوں کی مثالیں، بہت ساری چیزوں کی مثالیں بن سکتی ہیں جو کہ مچھر سے نسبتاً بڑے. ہاں، کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ فما فوقہا سے مراد یہ ہے کہ جو مچھر یا مچھر سے بھی کم تر، جو اس سے بھی بڑھ کر ہو چھوٹائی میں، چھوٹے پن میں. مچھر یا اس سے بھی بڑھ کر ہو کس میں؟ اپنے صغر میں، چھوٹے پن. بل یہ بنتا نہیں ہے زیادہ، یہی ہے فما فوقہا. فا کے اس جو لگا ہوا ہے اس کے فاصلے سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں مراد آگے کی طرف ہے، پیچھے کی طرف نہیں ہے. یہاں اگر ضرورت ہوتی تو ممکن ہے کہ او اصغر من ہو یا اقل من ہو
یا اس طرح کی بات ہوئی، لیکن یہاں اللہ نے فرمایا کہ مچھر یا اس سے بڑھتا. مچھر ہمارے سامنے سب سے بہت چھوٹا جانا ہوا پہچانا ہوا وہ ہے، باقی چیزیں بہت ہوں گی لیکن اتنی ایسے ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہے. لیکن مچھر کیا ہے؟ ہماری زندگی کا حصہ ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، انسانوں کے ساتھ مچھر رہتا ہے، تو جانا ہوا پہچانا ہوا وجود ہے. تو اس لیے اللہ نے اس کا نام لیا ہے بعوضۃً فما فوقہا، یا اس سے بھی اوپر مثال دینے میں اللہ کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ کلام میں کوئی کسر نہیں رہ جاتی، پھر بھی اللہ کا کلام ہے اور اس کے مقابلے کا کلام لانا انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ چونکہ میری مخلوق ہے، اور مخلوق میں، اور اس مچھر کے بارے میں نا میں آپ دوستوں کو کہوں گا کہ اس کے بارے میں پڑھیں، مچھر کے بارے میں کہ مچھر کی کتنی خصوصیات ہیں. میں تو خود ایک دن ایسے ہی ایک کالم آیا ہوا تھا ایک مچھر کے حوالے سے معلوماتی ایک مکتوب موجود تھا، تو میں نے وہاں پڑھا تو میں خود حیران رہ گیا کہ اس کی بھائی کتنی 100 سے زیادہ آنکھیں ہوتی ہیں اسی مچھر میں. اس کے پاس 4 جو ہے نا چھریاں ہوتی ہیں، 4 چھریوں کے علاوہ اس کے پاس انسان کے جسم کو بے حس کرنے کے لیے ٹیکا ہوتا ہے. پہلے آ کے وہ والا ٹیکا لگا دیتا ہے ادھر جدھر اس نے بیٹھنا ہوتا ہے، تاکہ انسان کیا ہو جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ اس کا خون جو ہے چوسا جا رہا ہے. اس کے خون جو ہے کھینچنے کی جو نالیاں ہیں وہ پہلے وہ ٹیسٹ کرتا ہے، اس کے پاس ایک وہ ہے اپنا نظام لگا ہوا کہ بھئی یہ خون جو ہے اس کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اگر اس کے مطابق ہو تو ٹھیک، نہیں تو پھر اس کے پاس اس میں فلٹر لگا ہوا ہے، صرف وہ خون جو چوستا ہے جو اس کو فائدہ دیتا ہے، نقصان دہ خون کو وہ ادھر ہی جو ہے نا رہنے دیتا ہے. یہ سارے سسٹم لگے ہوئے ہیں اس میں. اور یہ جو پھر وہ جو 4 چھریاں ہیں وہ کیوں؟ وہ کاٹنے کے لیے، وہ جو ہے نا خاص کہ کس طرح اس نے ان کو اس جگہ کو کاٹ کر اپنا جو ہے نا وہ اندر وہ اپنی جو اس کی سونڈ ہے اس کو اندر داخل کرنا ہے، وہ جو پائپ لگا ہوا ہے اس کے منہ کے سامنے کھینچنے کے لیے. تو ایک اچھا خاصا جو ہے سسٹم ہے اس کے پاس، ایسے عام چیز نہیں ہے. اگر اس لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو بہت ہی ایسے کمپلیکیٹڈ قسم کی کمپلیکیٹڈ قسم کی جو ہے نا وہ اس کی مشینری اس کے پاس موجود ہے، بہت ہی جیسے کہتے ہیں مجہز ہے ایسے. فما فوقا فاما الذین، تو جب یہ ہم کلام پیش کرتے ہیں تو وہ تو جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو ماننے کا رویہ رکھتے ہیں کہ ہم نے اچھی بات کو سننا ہے اور اچھی بات کو اپنانا ہے، وہ تو بڑے آرام سے اللہ کا کلام سمجھ کر اور اللہ کی بات سمجھ کر اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں اور اسی طرح مومن ہو جاتے ہیں اور ایمان لے آتے ہیں. فَيَعْلَمُونَ، تو وہ تو جانتے ہیں کہ اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، کہ یہ ایک حقیقت ہے اللہ کی جانب سے. اچھا یہاں ترجمہ کرنے والے نا اردو مترجمین برحق لکھتے ہیں، برحق نہیں ہے، برحق نہیں ہے، حقیقت ہے، خود حقیقت ہے. انہ الحق، کہ یہ انہ الحق من ربہم، یہ اللہ کی طرف سے بیان ہوئی حقیقت ہے. اگر وہ مچھر کی بات کرے تو بھی حقیقت کی بات کر رہا ہے، وہ حقائق ہیں جو انسانوں کو پتہ نہیں ہے، اللہ ان کو بتاتا ہے. تو وہ یہ حقائق اور کسی کو پتہ بھی نہیں ہے. انہ الحق من ربہم. اچھا وہ جو دوسرے ہیں
جن کو ویسے ہی دل میں یہ لگا رہتا ہے کہ بھئی اب دین کو مانیں گے تو بہت سارے دنیا کی ان کی مصروفیات کم ہونا پڑیں گی اور بہت سارے محدودیت ان کی زندگی میں آ جائے گی اور وہ اس طرح کھل کے نہیں کھیل سکیں گے جس طرح ابھی ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں، وَأَمَّا الَّذِينَ كَافَرُوا، وہ جو نہیں مانتے، انہوں نے انکار پر ہی اپنا دھرم بنایا ہوا ہے، فَيَقُولُونَ، تو وہ یوں کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اللہ اس قسم کی مثالیں دے کر کیا کہنا چاہتا ہے؟ یہ مچھر مکھی مکڑی کی مثالیں اللہ دے کر چاہتا کیا ہے ہم سے؟ اس سے ہمیں کیا ہوگا؟ یہاں آگے جو نوٹ ہے نا وہ اللہ کی طرف سے ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہمارا چاہنا اس سے کیا ہے، یہی ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، کہ ہماری انہی مثالوں سے اور اسی قرآن کے بیان سے اور اسی کلام سے بہت سوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور بہت سوں کو کیا مل جاتی ہے، ہدایت سے دوری۔ ضلال کا معنی جو ہے نا، یہ پہلے بھی عرض کر چکے ہیں، اس کا معنی عدم ہدایت ہے، کفر نہیں ہے، مخالف لائن پوری پہ چڑھنا نہیں ہے، لا علمی ہے، یعنی جس سے اللہ ہاتھ اٹھا لے گا تو وہ کیا ہوگا، ہدایت تو نہیں ملی ہے، تو پھر یقیناً وہ ایسے راستے پہ گئے جس کو پتہ نہیں ہے کہ کدھر جانا ہے۔ تو جب گمشدہ چیز ہوتی ہے تو جب مالک کے پاس نہ پہنچے تو پھر کدھر جاتی ہے، حتماً غیر مالک کے پاس ہی جاتی ہے، پھر کسی نہ کسی کے ہاتھ چڑھ ہی جاتی ہے۔ تو جو بندہ صراط مستقیم پہ نہیں ہوگا تو آخر دوسرے بھی کچھ ہیں جو بندوں کو اچکنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے شیطان موجود ہے، تو فوراً وہ اس کو اس ضلالت کے اس سے نکال کر کفر کی طرف لے جائے گا، ضلالت کے درمیانے صورتحال سے نکال کر کدھر لے جائے گا، پکے کفر کی طرف ہی لے جائے گا، اور کوئی چانس ہی نہیں۔ ہدایت بچاؤ کا راستہ ہے، باقی سب جو ہے خرابی ہے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اللہ بہت سوں کو اس حوالے سے انہی مثالوں کے ذریعے گمراہ کر دیتا ہے۔ گمراہ کا معنی عرض کیا ہے پہلے بھی، گمراہ یعنی جس کا راستہ گم ہے، جس کو پتہ نہیں ہے۔ ویہدی بہ کثیرا، لیکن یہ پکی بات ہے، وما یضل بہ الا الفاسقین، کہ یہ جو کن کو ہے اللہ یہ تو بتاتے جائیں۔ اب بہت سوں کو آپ نے کہا کہ ہدایت مل جائے گی، بہت سوں کو گمراہی مل جائے گی، تو یہ کیا آیت تیری طرف سے دی ہوئی کلام میں ایسی خاصیت ہے کہ جو بہت ساروں کو ہدایت دے دے گی اور بہت ساروں کو گمراہی میں ڈال دے گی؟ تو فرماتا ہے نہیں، ایسے مت سمجھیں، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، وجہ ان کا ظرف خراب ہے۔ کیا ہے ان کا ظرف جو ہے وہ خراب ہے۔ اگر آپ کے پاس برتن ہو میلا کچیلا، اس میں آپ دودھ ڈالیں تو وہ دودھ کیا ہو جائے گا، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ آپ اس میں شہد ڈالیں تو شہد بھی خراب ہو جائے گا۔ اس کی وجہ شہد کی خرابی ہے یا دودھ کی خرابی ہے؟ نہیں، جو ظرف ہے اس کی وجہ سے وہ شہد بھی مزید خرابی پیدا کر کے، پہلے اگر آدھا کلو تھا فرض کریں وہ ظرف آپ کا وہ خراب تھا، اب شہد بھی آدھا کلو اس میں مل گیا ہے تو اب 1 کلو خرابی ہو گئی، کیونکہ وہ بھی گندا ہو گیا ہے، وہ بھی خراب ہو گیا ہے۔ اس لیے خدا کریم نے آگے واضح کر دیا، غلط فہمی میں نہ رہیں کہ اللہ ہی ان کو خام خواہ
ہٹانا چاہتا ہے ہدایت کے راستے، نہیں، وما یضل بہ الا الفاسقین، اس کے ذریعے جو اچھے راستے سے ہٹیں گے تو وہ صرف اور صرف کون ہوں گے؟ فاسقین ہوں گے، فاسق ہوں گے، وہ جو اندر سے پلید ہیں، جو فسق اپناتے ہیں۔ وہ پہلے بتایا تھا، فسق کا معنی یہ بنتا ہے کہ انسان کیا کرے، یہ انہوں نے لکھا ہے کہ کھجور اپنے چھلکے یا خول سے نکل آئی، جو شریعت کے یا اللہ کی بتائی ہوئی باتوں سے نکل جائے تو وہ فاسق ہے۔ جو اللہ کے بنائے ہوئے قوانین، اللہ کی بنائی ہوئی باتیں، چاہے وہ شریعت کی ہوں چاہے تکوین کی ہوں، تکوین کی بھی ہوں، تو بھی وہ فاسق اور فاسد بن جاتا ہے، مفسد بن جاتا ہے، خود فاسد ہوتا ہے، دوسروں کے لیے مفسد بن جاتا ہے۔ تو فسق پہلے انسان کے اوپر اپنے اندر آتا ہے، پھر فساد کی صورت اپنا لیتا ہے۔ فسق اندرونی کہانی ہوتی ہے، بس اس کے اندر کیا ہے، فسق موجود ہے، تب وہ اللہ کی کلام سے الٹے حوالے سے متاثر ہوگا، فائدہ نہیں ہوگا، اس کو نقصان ہوگا اسی کلام سے۔ اسی طرح جیسے خدا کریم نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ وَمَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خسارہ، جو ظالم ہیں ان کو اسی قرآن سے کیا ملے گا؟ خسارہ ملے گا۔ حالانکہ قرآن ہے، قرآن سے بھی کسی کو خسارہ ہو سکتا ہے، ہاں جی ہو سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے جو عرض کی ہے کہ ظرف جب ناپاک ہو تو جو چیز اس میں ڈالیں گے وہ ساری بھی کیا ہو جائے گی؟ ناپاک ہو گئی، اور ناپاکی بڑھائے گی، وہ بھی اسی طرح اس ناپاکی کو بڑھا دے گی اور پھر انسان کے لیے بوجھ بن جائے گی۔ انشاءاللہ اگلی آیت کو بعد میں دیکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔